اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند پیچھے والے حضرات تھوڑا آگے آ جائیں مومنین ساتھ ہو جائیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو محمد و آل محمد پر خلوص بلند سے بلند تک صلوات توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ نحل سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے لگا ارشاد ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھو شمار نہیں کر سکو گے ان تعدو نعمات اللہ نے کہا نعم اللہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ نعمتوں کو گننے بیٹھو نعمت واحد کوئی نعمت ایک ہے وہی گنی نہیں جا سکتی سمجھ میں آئی بات ہاں ان تعدو نعمت اللہ ہے اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے لگو لا تحصوها احصاء نہیں ہو سکتا بظاہر تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں نعمت ایک ہے اور گنی نہیں جا سکتی اللہ کہتے ہیں اسی ایک نعمت کی جہتیں اتنی ہیں کہ کائنات مل کے گنے شمار نہیں ہوگی اور پھر ربی شاہ سلطان اسی سورہ نحل میں ہی ایک اور اشارہ چھوڑا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا تو میں لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے تو ہیں مگر منکر ہیں کل ایمان مومن دی شان نارا حیدری علی علی آیت پڑھیے روایت تو ہے ہی نہیں یعرفون صرف جانتے نہیں پہچانتے ہیں جی یعلمون نہیں کہا یعرفون پہچانتے ہیں ثم ینکرونہا اور پھر انکار کرتے ہیں سمجھ تو گئے ہو لیکن میں نے اپنا فریضہ منصبی بھی تو نبھانا ہے صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا کس نعمت کی بات ہو رہی ہے فرمایا ذاک امیر المومنین میں سوائے امیر کائنات کے اور کون ہو سکتا ہے جسے اللہ اپنی نعمت کہے اللہ پچھلے والے والوں پلے پڑھ رہی ہیں باتیں تو اب بات تو زیاد نقوی کھل گئی نا یعنی میں یوں ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہوں بابل ہاں کہ اللہ کہتا ہے اگر تم علی کو گننے لگو یہ دیکھو وقت تمہیں دے سکتا ہوں تمہاری طلب کے مطابق قیامت تک کافی ہے آگے ہے نہیں نا ہوتا نبی شاہ تو آگے بھی دیتا لیکن آگے ہے جو نہیں وقت تو قیامت تک کی مہلت ہے یا علی کے بغیر نعمت لاؤ لیکن یہ یاد رکھنا اگر لانے کی کوشش کرو گے قرآن کی منکر ہو جاؤ گے کیونکہ وہ 14 صدیاں پہلے کہہ چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی
اب جب اللہ کہے تمام ہو گئی تو پھر دوسرا لانے کا مقصد یہی ہوگا تم نے خدا سے اعلان جنگ کیا. تو اب جب ثابت ہو گیا کہ وہ نعمت علی ہے تو پھر دائم خان نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر ہے علی کی ذات تو ایک ہی ہے, ایک کی صنعت ہے, ایک پیکر میں ہے, ایک سے صادر ہوا ہے, ایک ہی ہے. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے گن نہیں سکتے؟ تو جب تحقیق کرو گے کتب اہل بیت کو پڑھو گے تو یہی بات سامنے آئے گی. اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اگر تم علی کے فضائل کو گننے بیٹھو تو قیامت تک گن نہیں سکتے. اور شہرواز اللہ نے صرف ہمیں نہیں کہا, ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا ان تعدوا نعمت اللہ ہے. وہ چاہے جن ہیں, چاہے انسان ہیں, چاہے فرشتے ہیں, چاہے آدم سے عیسیٰ تک انبیاء ہیں. پریشان ہو گئے ہو؟ بیٹھے علی والے ہیں میرے سامنے سارے. تو پھر جسے انبیاء اور ملائک مل کے جس کے فضائل کا احسان نہ کر سکیں, کوئی ٹکے کا ملا کیسے دعویٰ کرے گا میں علی کے فضائل؟ کل ایمان مومن کی شان نعرہ حیدری یا بلال لال کلندر ماس جیتے رہو. ذات واجب کے ہم دلشاد نقوی مجھے تو خدا کی. بچے موبائل بند کرو, بیٹے موبائل بند کرو. کائنات میں ایک بھی ایسا نہیں ملا جو علی کے فضائل پر محیط صرف ایک حدیث کو گہرائی گہرائی سمیت کلیتاً جانتا ہو. یار میں نے بات پہاڑ سے بڑی کی ہے تمہارے سروں سے, اور ان صاحب بیٹھے ہو چلے گئے ہو. میں نے کہا ایک حدیث بھی, ہاں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, جہاں تک علم ہے میرا چیلنج ہے, زبان وحی سے نکلی ہوئی ایک حدیث کو کلیتاً ہما جہت نہیں جانتا کوئی بھی. یا جس نے کہا وہ جانتا ہے, یا جس کے لیے کہا وہ جانتا ہے. اور ہاں, اور نمیشہ لطف یہ سلطان کہ ابھی تو چھپا چھپا کے کہا. جی یعنی علی چھپتا ہی رہا ہے ہمیشہ. اللہ نے چھپایا کہ میں ظاہر ہوں. محمد مصطفیٰ نے چھپایا لوگ گمراہ نہ ہوں. علی نے چھپایا لوگ مجھے اللہ نہ سمجھے. مشکل کشا نعرہ حیدری علی لال. برادران اہل سنت کے امام شافعی سے پوچھا گیا تھا کہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا ما اقولو فی رجل اثر فضلہ آداءہ حقدم و عداوتاً و محبوہ خوفاً وما ذالک قد شاء منہ ما ملأ منہ الخافقین. کہتے ہیں میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل دشمنوں نے چھپائے حسد کی وجہ سے. سمجھ آ رہی
असर्रु फजरहु आदाओहु हिकदम व अदावत, दुश्मनों ने दुश्मनी और हसद की बुनियाद पे छुपाए। वह मुहिब्बू हो खौफन, और अली के होबदारों ने खौफ से छुपाए। दोस्त दुश्मन दोनों छुपाने वाले। और कहते हैं वह मादाले का कद शाह मिन हो माला मिन हो खाफिकैन, और इसके बावजूद इतने फजाइल बाहर आए कि जमीन आसमान भर गए। ये तो खुदाई ने छुपाया और ये नतीजा है। जाहिर होंगे तो क्या होगा? अली अली बोल गम ना विकोल, अली अली बोल गम ना विकोल। अक्सर दे 12 इमाम, ना 11 ना 13, कुल ईमान मोमिन दी शान नारा हैदरी या अली मौला। घबराहट तो नहीं हो रही? जियो। मशहूर हदीस रिसालत है और तरफैन की किताबें भरी पड़ी हैं कि लौलल खौफ अन तक़ूला तवाइफ उम्मती मा क़ालत नसारा फी ईसा इब्न मरियम लक़ुल्तु फ़ीका क़ौलन ला तमुर्रु बिमलाइन इल्ला व अख़ज़ु तुराब मिन तहत क़दमैका यस्तशफ़ून बिही। जल्दी जल्दी बता दूं इस हदीस का शान नुज़ूल क्या है। जैसे कुरान का शान नुज़ूल होता है ना, इन 14 के फरमान का भी शान नुज़ूल होता है। कलेजा तड़प उठा एक जुमला बोल दो। भाई इसमें घबराने वाली बात नहीं। जो ये पर्दे में बोलते हैं वो कुरान होता है, जो सामने बोलते हैं लोग हदीस। समझ आ रही बात? भाई हमने अभी भी 3-4 चेहरों पे कुछ परेशानी लग रही है मुझे। बाबर खान ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि हर बोलने वाला ज़बान से बोलता है, तो फिर लिसानुल्लाह कौन है? तो फिर मुरीद अली शाह जी अल्लाह भी तो बोलेगा तो अपनी ज़बान के जरिए बोलेगा ना। तो फिर या इनके बगैर ज़बान दिखाओ, या मान लो जो मैंने कहा वो सही है, जो पर्दे में बोले कुरान कहलाता है, जो जाहिर में बोले ज़माना हदीस कहता है। हालांकि ये तुम्हारा ज़र्फ है, तुमने उसके कहे को कुरान कहा, इनके कहे को हदीस कहा। अल्लाह ने देखा ज़माने ने तो इंसाफ नहीं किया, चलो मैं कुरान को ही हदीस कह देता हूँ। समझ आ रही? और इंसाफ नहीं पढ़ी आयत फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। अल्लाह कहता है कुरान के बाद और किस हदीस पे ईमान लाओगे? इनके एहतराम में अल्लाह ने अपने कुरान को हदीस कह दिया। हाँ। तो अब जल्दी जल्दी मैं इसके शान नुज़ूल आपको बता दूं। ये हदीस खैबर में फरमाई थी रसूल ने। एक दर उखाड़ा, और रुत ये है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक उंगली से उखाड़ा और वो भी बाएं हाथ की उंगली से। मैं कह गया हूं और मेरे सामीन की अक्सरियत हैरत से। हाँ भाई, उसकी वजह ये है, अली का बाबर खान दाइम खान दाहिना हाथ खाली ही नहीं होता था। मैदान जंग में भी यदुल्लाह के हाथ में तस्बीह होती थी, क्योंकि मुरीद अली शाह अली जानते थे मेरी लड़ाई फितरत से अलग है। लोग मुझे अल्लाह न समझ बैठे इसलिए तस्बीह हाथ में रखते।
بھی خدائی بچانے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو تو چھپاتے رہے ہیں، ظاہر ہوں گے قیامت کے دن، وہ دن ان کا ہے۔ جی جی ہاں، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ ایک در پھینکا اور طاہر وہ آج تک تو لوٹا نہیں، کل کا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں لوٹا، گیا کی بات نہیں دلشاد نقوی۔ دیکھیں، ایک روڑا، ایک کنکر، ایک پتھر اٹھا کے پوری طاقت سے ہوا میں پھینکو، اچھالو، جب تک ہاتھ کی طاقت کام کرے گی اوپر جائے گا، جو ہی طاقت ختم ہوگی نیچے آ جائے گا۔ نہ ید اللہ کی طاقت ختم ہو رہی ہے، پلے بڑھنے باتیں یہ سر سے گزر نہیں ہے، نہ طاقت ختم ہو رہی ہے نہ لوٹ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس عالم سے گزر رہا ہے، کب لوٹے۔ پر کب ایک پھینک دیا، دوسرا اکھاڑا، خندق پہ، خیبر کے باہر بھی خندق تھی، پل بنا دیا۔ ایک روایت ہے 2 انگشت، ایک ہے 4، اب اللہ جانے سچی کون سی ہے، میں نے دونوں سنا دی۔ وہ دروازہ چھوٹا تھا خندق سے، علی نے 2 انگلیاں ساتھ رکھ کے دروازے کو ٹیک دے دی، اور لشکر اسلام سے کہا گزرو۔ 8700 سپاہی تھے لشکر اسلام کے خیبر میں، 8700 بندہ۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے علی کی طاقت کو آزمانے کے لیے اپنے خچروں پر، گھوڑوں پر پتھر بڑے بڑے لاد کے گزارنا شروع کیے کہ دیکھیں علی کہتا ہے یا نہیں کہ ذرا بوجھ کم کرو۔ گزر رہے ایک بندے نے جا کے رسالت آپ سے کہا سرکار 2 انگلیاں، لشکر گزر رہا ہے، سواریوں سمیت گزر رہا ہے، بوجھ سمیت گزر رہا ہے، علی کو پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا باہر دیکھ رہے ہو، خندق میں جھانک، راہ رجلاہ معلقاتان فی الہوا، دیکھا تو علی کے دونوں قدم ہوا میں ہیں۔ جیو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، جیو چلے تو نہیں گئے، خیر ہو گیا فتح خیبر۔ میں شان نزول کی طرف آ رہا ہوں۔ کانا باب خیبر من ذہب، دروازہ سونے کا تھا، خیبر کا دروازہ سونے کا تھا۔ رسالت باب نے فرمائی یہ بھی مال غنیمت میں ہے۔ سرکار یہ ٹنوں کے حساب سے وزنی دروازہ، وہ ہتھوڑے کہاں سے لائیں، وہ چھینیاں کہاں سے لائیں جو اسے توڑے اور لشکر میں بانٹے۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا جس نے اکھاڑا ہے بانٹے کا بھی ہوئی۔ یار گرمی ضرور ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ بات ہی سر سے گزر جائے۔ فرمایا جس نے اکھاڑا ہے تقسیم بھی وہی کرے گا۔ یا علی قسم الباب، اے باب حقیقت نبوت اس باب کو تقسیم کر۔ بس میں نے کہہ دیا فکرہ، جس کے پلے پڑا تو پڑا، باقی یا علی یا علی۔ اب علی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا قطار لگاؤ، قطار بناؤ۔ 8700 بندے باول خان قطار بنائی، یوں توڑتے ہیں، یہ تیرا حصہ، یہ تیرا حصہ، یہ اس کا حصہ۔ 8700 ٹکڑوں میں خیبر کا دروازہ بانٹا۔ شک رکھنے والوں نے مدینے میں جا کے تولا، رتی کا 1000واں حصہ فرق نہیں تھا۔
یہاں رسول کی زبان وہی ترجمان جنبش میں آئی اور فرمایا یا علی لولا الخوف ان تقول طوائف امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم. اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت وہی کہنا شروع کر دے گی جو نصارہ نے عیسیٰ کے لیے کہا. اور کہنے والا غضنفر نہیں محمد مصطفیٰ ہے جو کائنات کے صحن ضمیر کو آئینے کی طرح دیکھتا ہے. وہ فرما رہا ہے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت وہی کچھ تیرے بارے میں کہہ دے گی جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم. معلوم رسول کو ڈر تھا پوری امت نصیری نہ ہو جائے. جیتے رہو. اگر یہ خوف نہ ہوتا تو پھر کیا کرتا میں؟ لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، میں تیرے بارے میں ایک بات کرتا. جاگا خدا کے لیے جاگو. لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، صرف ایک قول، ایک بات کرتا. یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے جس نے غدیر کے میدان میں یہ کہا تھا کہ لو كنت مقامی هذا سنة واذكر فضائل علی بن ابی طالب لم احصه. اگر میں دن رات یہیں سال کھڑا رہوں اور علی کے فضائل پڑھتا رہوں ختم نہیں ہوں گے. نہیں تم سال کو غضنفر کی 365 مجالس کے برابر نہ سمجھو. محمد کی زبان کو دیکھو. یہ امیر ہے اس وزیر کا جو ایک رکعت سے دوسری تک قرآن ختم کر لیتا ہے. نہیں ابھی پیچھے والے والوں ایسا نہیں، علی ایسے نہیں کرتے تھے. ادھر پاؤں رکعت میں آیا، قرآن شروع کیا، دوسری تک جانے سے پہلے قرآن ختم. یہ غدیر کی زبان ہے. محمد کی کم تو نہیں ہوگی، علی کا بھی مولا ہے. تو اب وہ 1 منٹ میں کتنے فضائل پڑھے گا علی کے؟ قرآن سے بھی لمبے. گھنٹے میں کتنے پڑھے گا؟ کم از کم 70-80 قرآن کے برابر. 24 گھنٹے میں کتنے پڑھے گا؟ ہفتے میں کتنے پڑھے گا؟ مہینے میں کتنے پڑھے گا؟ سال میں کتنے پڑھے گا؟ اب نبی جان سلطان یہ حیران بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں. جی ہاں محمد نے پڑھنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. مجھے بابر خان دائم کہا او شاہنواز، مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے، سرکار آپ نے کہا کہ آپ کے حکمداروں نے سنا، داد بھی دی، واہ واہ بھی کی، چہرے بھی گلاب کیے، لیکن میں پریشان اس بات سے ہو رہا ہوں تیری سچ کو سچ سکھانے والی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ میں سال یہی کھڑا رہوں، علی کے فضائل پڑھتا رہوں. سرکار چلو آپ کو تو سال نہ نیند آئے گی، نہ بھوک لگے گی. یہ جو 1,30,000 سامنے بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پھر ماننا پڑے گا مولوی علی شاہ جی، ایک نگاہ نبوت بشریت کو ملکوت میں ڈال دے گی. بھائی وہ بھی تو ساتھ بیٹھ کے سنتے رہیں گے نا، سوئے بغیر، کھائے بغیر، پیے بغیر. میں یہیں رہا تھا، تم نے جلدی کر دی. چلو سرکار یہ کھانے پینے سے تو گزارا ہو جائے گا، آپ معجزے سے انہیں زندہ رکھیں گے. سال کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ سال کے روزے کا کیا ہوگا؟ اس سال میں ایک اور حج بھی آئے گا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ جس کے فضائل
پڑھنے پر نماز قربان ہو جائے، وہ تیری نماز میں آئے تو بات مومن مل کے مولا علی کی ولایت کے نشے میں دونوں ہاتھ بلند کر کے پھپڑوں کا زور لگا کے نعرہ حیدری! واہ 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 واہ! نہیں اس میں باخدا میں امید سے بھی زیادہ راضی ہیں تم سے، تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس سے مرید علی شاہ جی ایک اور مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، رسول اور نماز کا ادا کرے سوچنا بھی کفر ہے۔ معلوم ہوا رسول کی اس حدیث نے فتویٰ دے دیا، تمہیں لگے گا میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، یہی تو نماز ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کے فضائل حقیقت نماز ہے، نماز کی حقیقت ہے۔ نماز کو جب بدن دینا چاہو علی کے فضائل پڑھا کرو، نہیں بلکہ نہیں میں کان پکڑ کے معافی ہوں، جب نماز کو روح دینا چاہو تب شہن شاہ کے نعرہ لگاؤں گا، تھک گیا تو کافی ہے۔